کے ساتھ مقید ہو، یعنی تو ماضی سے ساتھ، یا تو ماضی کے ساتھ، یا حال کے ساتھ، یا مستقبل کے ساتھ۔ اور حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے بلکہ یا تو اسم کے ساتھ مل کر معنی واضح کرے گا یا تو فعل کے ساتھ مل کر معنی اپنا لائے گا۔ اچھا، اب بتا دی آپ کو، یہ پتہ چل گیا کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی اگر لکھا ہے جاء زیدن، کیا لکھا ہے؟ جاء زیدن، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جاء زیدن جو لکھا ہے، میں لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے اب تک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم نے اس کو جاء زیدن ہی کیوں پڑھا؟ جاء زیدن کیوں نہیں پڑھا؟ جاء زیدن کیوں نہیں پڑھا؟ اس کو ہم نے جاء زیدن ہی کیوں پڑھا؟ تو اب اس کا ہمیں پتہ کیسے چلا؟ یہ ہمیں علم نحو سکھاتا ہے۔ ہم نے اس کو جاء زیدن کیوں پڑھا، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ علم نحو۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخر میں اعراب کیا آنا ہے، آیا تو ہے، کیوں آیا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ علم نحو کے ذریعے چلتا ہے پتہ۔ اسی طرح اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو، یعنی ایک کلام لکھا ہوا ہے، ایک عبارت لکھی ہے، ایک پیراگراف لکھا ہے، اب اس کو ملاتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی ہمیں علم نحو سے پتہ چلتا ہے۔ علم نحو کا موضوع، علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، یعنی اس علم میں جس چیز پر بات کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، وہ ہے کلمہ اور کلام۔ علم نحو کی غرض قرآن و سنت کا فہم، یعنی قرآن و سنت کا سمجھنا اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ یعنی اس علم کو حاصل کرنے کی غرض کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کی غرض یہ ہے کہ قرآن و سنت کا فہم، یعنی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یعنی عربی زبان میں ہم لفظی غلطی سے بچ جائیں، یہ اس علم کو حاصل کرنے کی غرض ہے۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ، یعنی اس کے نام کے بارے میں اب یہاں گفتگو کریں گی۔ نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے۔ کیا ہے نحو کا ایک معنی؟ طریقہ اور مثل۔ چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اس علم کو علم النحو کہتے ہیں۔ دوسری بات کرتے